الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بابا جی سبحان اللہ نہیں آگڑی سبحان اللہ، ٹھیک ہے بس چپ کچھ. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی بھی رمضان کے آنے میں تقریباً 5-6 دن باقی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ چیز ہے تو رمضان ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو رمضان بھی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا کوئی بزرگ، میری کوئی ماں، کوئی نوجوان، کوئی میری بہن یکم رمضان المبارک سے روزے رکھنا شروع کرے اور عید تک رکھتے رہیں، بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، راتوں کی نیندیں قربان کریں، قرآن مجید کی وہ تلاوتیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آئے اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کے اعمال میں کچھ نہ ہو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ناچیز طالب علم اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، روزے رکھنے کی شرط ہے ایمانا، اگر اس کے اندر ایمان ہے پھر اس نے روزے رکھے۔ یہ روزے رکھنے کے لیے شرط لگائی جا رہی ہے، یوں نہیں ہے من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ جب بھی آپ حدیث اٹھائیں گے تو وہاں شرط عائد ہوگی، من صام رمضان ایمانا، ایمان ہے پھر روزہ رکھا ہے، پھر روزہ بھی ہے۔ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط کیسے رہے گا؟ دوسرے مقام پر حضور نے کہا من قام رمضان،
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کیا، من قام رمضان، قیام میں گزار دی رمضان کی راتیں، لیکن شرط پھر وہی ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان ہے پھر قیام ہے، ایمان ہے پھر صیام ہے۔ تیسری حدیث، من قام لیلۃ القدر، جس بندے نے رات کو لیلۃ القدر کی رات جاگ کر قیام کیا، عبادت کی، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے والی ہے، پھر اس نے روزے رکھے، اس کے اندر ایمان ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، پھر اس نے رات کو جاگ کر لیلۃ القدر عبادت کی، اس کے اندر ایمان ہے، نیت رب کو راضی کرنے والی ہے، پھر اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ آج ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ علم کی کوئی کمی نہیں ہے، مفتی بہت ہیں، عالم بہت ہیں، شیخ بہت ہیں، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ آپ کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھو، آپ کسی سے سوال کر کے دیکھو، ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ اپنے اندر شیخ ہے، ہر بندہ اپنے اندر خود مفتی ہے، آپ کو فوراً بغیر سوچے سمجھے اس مسئلے کا فتویٰ بتا دے گا۔ اتنا علم ہے، اتنا نالج ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، شہرت کی کوئی کمی نہیں ہے، مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت مسجد ہے، کلیلیں ہیں، مساجد خوبصورت ہیں، آرام دہ ہیں، سکون ہے، ہر چیز ہے۔ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، بندہ اسے 50 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، ایک روزہ بھی مس نہیں کرتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس بندے کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان اس کائنات کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر کسی میرے بزرگ کے پاس، میری ماں کے پاس، میرے بھائی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے نماز سے سلام پھیرا، سامنے دیکھا موجود ہیں۔ جی کیا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ اور جی مکہ چھوڑ کے آیا ہوں ہجرت کر کے، یہ ہونٹ پھٹ گئے ہیں، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، خون و خون ہو، بدن پہ کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے گھر والوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، بچے چھین لے، بیوی چھین لی، جائیداد چھین لی، دولت چھین لی، ہر چیز انہوں نے مجھ سے لے لی ہے، پھر ایمان بچا کے آیا ہوں صرف۔ اب اس وجود میں سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں ہے، یہ چند سانسیں چل رہی ہیں یا ایمان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا پریشان نہیں ہونا، ایمان بچ گیا ہے، دین بچ گیا ہے تو سمجھو تم نے ہر چیز بچا لی ہے، جو چیز کھو گئی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جب ایمان آ جائے گا، جب ایمان آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت وہ ہر چیز انسان کو عطا کر دے گا جس کی اسے ضرورت۔ یہ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن،
من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس مرد نے عمل کیے، جس عورت نے عمل کیے اور وہ ہے مومن، اس میں ایمان ہے، اس میں ایمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیاوی زندگی اتنی خوبصورت، اتنی پاکیزہ بنا دیں گے کہ باقی لوگ اس کی زندگی پہ رشک کریں گے۔ دنیا کا ہر معاملہ درست ہو جائے گا اگر ایمان آ جائے، دنیا کی ہر چیز بالکل اپنی سمت پہ آ جائے گی اگر ایمان آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم اسے زندگی بخشیں گے، حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی دیں گے اس کو، طیب پاکیزہ زندگی دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ہاں آخرت، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری آخرت بن جائے، پھر بھی یہی شرط ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، آخرت بہترین بنا دیں گے ہم، آخرت خوشحالی والی بنا دیں گے ہم ہر اس بندے کی جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ طوبی لہم وحسن مآب، توبہ توبہ، کل قیامت اس کے لیے خوشی کی زندگی ہے، جیسے وہ چاہے اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ دنیا میں رہ کے اپنے دل کے اندر کیا پیدا کرے؟ ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا وجود ہے، یہ جو جسم ہے، اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر مقابلہ ہو جائے جان کا اور ایمان کا، تو ان دونوں میں سے کون سی چیز بچانی ہے؟ ایمان۔ اب تو سارے حاجی بنے بیٹھے ہو، ایمان بچاؤ گے؟ ٹماٹروں کی خاطر ایمان ضائع کر دیتے ہیں ہم، ایک ادنا سے گھٹی چیز کے لیے ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہو، میری دل رکھنے کے لیے کہتے ہو میں نے انعام دینا ہے، اپنے دل سے پوچھو ایمان رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتانے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا، دل سے سوال کرنا ہے، میں اپنے ایمان کو جگہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ یا 50 سال 60 سال کی زندگی جیسے بے ایمانی میں گزری ہے، بغیر ایمان کے میں نے گزار دی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھی، ایمان پھر بھی نہیں ہے۔ کیا نماز پڑھی ہے 40 سال آپ نے؟ 50 سال کے وہ سجدے، کیا سجدے ہیں وہ جن میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ بہن کا حصہ کھا گیا ہے اور سجدے میں پڑا ہے، یہ ایمان ہے؟ لوگوں کو ناحق لوٹتا ہے، زمینوں جائیدادوں پہ قبضے کرتا ہے، فراڈیاں دھوکے دے کے لوگوں کے پیسے لوٹتا ہے، اور 5 وقت کا نمازی ہے یہ عالم ہے، یہ شیخ اسے کہتے، مفتی ایسے ہوتے؟ ایمان ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شرط نہیں لگا دی، اتنے بڑے بڑے انعام ایسے نہیں رکھ دیے۔ رمضان المبارک جیسے مہینے کے روزوں سے پہلے شرط جو رکھی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں رکھ لیتی ہیں، بوڑھے رکھ لیتے ہیں، جوان رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قیام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک رات جاگ لینا، ہم ڈیلی جاگتے ہیں، ساری رات موبائل چلاتے ہیں، یہ ایک دن نہیں چلائیں گے، رات کو جاگ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے رات کو جاگنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، قیام کرنے سے پہلے ایمان ہے؟ بات میں کر رہا تھا
کہ ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کی جان سے بھی کیا ہے زیادہ قیمتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نقشہ کھینچا ہے سورۃ کہف کے اندر. چند نوجوان تھے اصحاب کہف. اب دقیانوس بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس نے بلایا. ہاں بھی کیا بات ہے، آپ بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ لات، منات، عزا، یہ دور جاہلیت کے بت تھے، اور اس دقیانوس کے پتہ نہیں کون سے بت تھے. اس نے بلایا، بستی والوں نے شکایت کی، یہ چند نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے ہر مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ ہی توڑ سکتا ہے. نہ کسی کو کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کی کوئی اولاد چھین سکتا ہے. نہ کوئی کسی کا رزق بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا رزق کم کر سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت وہی دیتا ہے، ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. رزق وہی بڑھاتا ہے، رزق وہی کم کرتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. موت حیات اسی کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی کسی کا ایک سر کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. بادشاہ سلامت، یہ چند نوجوان ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ ہمارے بتوں شتوں کو نہیں مانتے. یہ کسی پیر فقیر کے قائل نہیں ہے، کسی بابے وڈیرے کے پیچھے لگنے والا نہیں ہے. یہ انہیں سمجھائیے ذرا، اس انداز کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس علاقے اور بستی میں اور کوئی نہیں ہے. انہیں روکیے، انہیں ٹوکیے، انہیں گرفتار کیجئے، انہیں سزا دیجئے، انہیں مجبور کیا جائے کہ یہ بھی ویسے کریں جیسے ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم. انہم فتیۃ آمنوا یاد کر کے جاؤ آج. آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا تھا؟ ایمان. دل میں ایمان آیا، دل میں ایمان آیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وزدناہم ہدی، پھر ہدایت ہے. ایمان کے بغیر ہدایت بھی نہیں ہے. ایمان کے بغیر لوگ گمراہ ہیں. ایمان کے بغیر بڑے بڑے مولوی، بڑی بڑی پگوں والے، بڑی بڑی سندوں والے، بڑی بڑی مسندوں والے، بڑے بڑے علوم پڑھنے والے، 10 بار ایم اے کرنے والے، پتہ نہیں کتنے ایم اے ہیں ان کے پاس، پی ایچ ڈی کرنے والے، کتنے کورس، علم کے پہاڑ، لیکن ایمان نہیں ہے دل کے اندر تو راہ سے بھی بھٹکے ہوئے. ایمان دل میں نہیں ہے تو ہدایت سے کورے ہیں. وہ خود بھی گمراہ ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. مین چیز کیا ہے؟ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا. لاسٹ میں بتاؤں گا کہ ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کے دل میں ایمان ڈال دیا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس ایمان کی وجہ سے وہ نوجوان ہدایت پر آ گئے. جب صراط مستقیم پر آئے، ہدایت پر آئے، اب آ گئی بادشاہ کی دھمکیاں، اب آ گئی جان. ایک طرف سے ایمان ہے، دوسری طرف سے جان ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے اور کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. اے بادشاہ سلامت، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے علاوہ اور کسی کو رب مانتے. جان چاہیے نکال لو، جان دینا گوارا ہے، پر جو رحمان کا ایمان دل میں آ گیا ہے اب اس کا ہم سودا نہیں کر سکتے. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور جا کے نا وہ درختوں کے دھاگے باندھتے ہیں. لعنت ہے ایسے مسلمان ہے.
گلے کے اندر وہ تویز لٹکایا ہوا، گردن تیری کٹ جاتی، تیرے گلے میں تویز نہ آتا۔ یہ مسلمان ہے، 50 لاکھ کی کوٹھی بنائی ہے اور اس کے اوپر ایک بلیک کلر کی دیگچی رکھی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی بھی کیا ہے یہ دیگچی، یہ کالا کلر، یہ نظر سے بچائے گا۔ مسلمان ہے اور گردن کے اندر وہ پرانی پرانی گوشت کی بوٹیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یہ بخار اب نزدیک نہیں آئے گا۔ مسلمان ہے، گلے کے اندر بینگن لٹکے ہوئے ہیں، بینگن بھئی کیا ہے اب یہ سوکھتا جائے گا اور میں موٹا ہوتا جاؤں گا۔ بے وقوف ہیں جو ہم فروٹ کھا رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں موٹے ہونے کے لیے، تو وہ سب سے سستا کام ہے، ایک بینگن اتنا سے لے کے گردن میں لٹکا لیں، وہ سوکھ جائے گا اور میں موٹا ہو جاؤں۔ یہ مسلمان ہو؟ ایک انسان کی بلی سے ڈرتے ہیں، ایک انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوگی اس کے کتوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک انسان چاہے جتنا مرضی نیک تھا، اب نہیں ہے دنیا میں، اب مٹی کا ڈھیر ہے سامنے، قبر بنی ہوئی ہے، وہاں سے گزرے گا سلوٹ کرے گا، سلوٹ کرے گا۔ کبھی مسجد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو سلوٹ نہیں کیا۔ انسان کو جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی ہے، مٹی کا خمیر پڑا ہے، اس کو سلوٹ کیے جا رہے، جھک جا رہا ہے، ادب اور احترام میں پتہ نہیں کیا نہیں کرتا۔ یہ شکل سے مسلمان لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے صرف منہ پہ داڑھی سجا لو بس وہ مسلمان ہے۔ اندر چاہے کفر کھڑا ہو، اندر چاہے ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب ایمان آیا سامنے، جان ہے، اب یہ نوجوان اس جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار چلے گئے غار کے اندر پناہ لے لی، کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس غار کے منہ پہ بٹھا دیا، اب وہ پہرا دے رہا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ 309 سال اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر سلایا ان مومنوں کو، ان ایمان والوں کو۔ اب آپ بتاؤ اگر بندہ 6 مہینے کے لیے مٹی پہ سو جائے تو مٹی انسان کو کھا جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، خود اٹھا کے ان کی کروٹیں بدل رہا۔ سورج سے کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ مشرق سے جب اٹھنا، جب وہ غار کا منہ سامنے آئے تو مڑ جانا، دھوپ نہ لگے۔ جب غروب ہونا تھوڑی سیٹ مار جانا۔ میرے ان ایمان والوں کو، میرے ان مومنوں کو جن کے دل میں ایمان ہے، جان کی بازی لگا دی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، اب انہوں نے جان قربان کی ہے میرے لیے، میں نے ایمان بھی بچایا ہے ان کا، تو میں ان کی جان بھی بچا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اگر خود اٹھا کے ان کی کروٹیں بدلے، کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ اگر ہم اپنے دل میں ایمان لے آئیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ کوئی اس طالب علم کے ایک سر کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے اس گنہگار کا، یہ ایمان ہے جو میں اس سٹیج پہ بولتا ہوں۔ کسی کی دھمکی مجھے کوئی اثر نہیں دیتی، کوئی فون کر کے مجھے کہے کہ ہم قتل کر دیں گے، گولی مار دیں گے، فلاں کر دیں گے، کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ لوگوں سے ڈر جائے، وہ بے ایمان ہے، ابھی اس کا ایمان کمزور ہے۔ کسی کے اندر ابھی تک اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ کسی مومن کو ڈرا سکے، کسی ایمان والے کو دھمکا سکے،
کسی ایمان والے کو ایمان سے پیچھے ہٹا سکے. جب ایمان ایک بار دل میں آ جائے پھر جان نکل سکتی ہے پر ایمان نہیں نکل. حضرت آسیہ نے اپنا ایمان دیا یا جان دی. جب فرعون نے کہا 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے تجھے میں چیر دوں گا، یا حضرت موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو یا جان بچاؤ. حضرت آسیہ نے سورۃ تحریم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جب اس کی دونوں ٹانگیں باندھ دی گئیں اونٹوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے کہا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ، اے اللہ اب یہ فرعون میرے اوپر ظلم کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، مجھے اس کے ظلم کی کوئی فکر نہیں ہے، میں چیرنے کے لیے تیار ہوں، میں ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس کی اذیت سے اس کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ رکھ. پر جو ایمان تیرا میرے دل میں آ گیا ہے میں اس کو کبھی بھی نکلنے نہیں دوں گی. ایک عورت ہو کے اس نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. فرعون نے 2 ٹکڑے کر دیے پر ان ٹکڑوں سے جب آواز نکلی تو کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان موسیٰ کلیم اللہ. حضرت خضر علیہ السلام نے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا. بچہ ایسے بچہ معصوم بچہ تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا یہ کیا ہو گیا، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا آپ نے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں، وہ یہ سارا کچھ جو کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے. ورنہ حضرت خضر علیہ السلام کو کیا پتا یہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اللہ نے کرایا. اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی ماں مومنہ تھی، اس کا باپ مومن تھا، اس کے ماں اس کے باپ کے دل میں اللہ کا ایمان تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ جو بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے یہ بے ایمان ہے، یہ کفر میں رہے گا، اور اس کے کفر کی وجہ سے ممکن ہے میری یہ بندی ایمان والی، میرا یہ بندہ ایمان والا کہیں ڈگمگا نہ جائے، بیٹے کی محبت میں آ کے، بیٹے کے پیار میں آ کے کہیں ان کے ایمان میں خلل نہ آ جائے. اس جان سے بھی، اس بچے کی اولاد کی جان سے بھی کیوں ایمان زیادہ قیمتی ہے. اس لیے حضرت خضر ان کے بچے کو قتل کر دو، ہم ان کو اور بچہ عطا کر دیں گے، ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی. کیوں؟ اگر ایمان نہ رہا، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے بغیر ایمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا. جادوگروں نے جادو دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک لاٹھی پھینکی جو اژدہا بن گئی، تمام جادوگروں کے اس جادو کو وہ کھا گئی. جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو یہ نہیں ہے. جادو تو کرتب ہوتا ہے، وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے. سامنے ہم نے رسیاں پھینکی ہیں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں نا، حقیقت میں تو رسیاں ہی ہیں، لیکن یہ تو ان رسیوں کو بھی کھا گیا، یہ تو حقیقت میں اصلی میں سانپ بن گیا. یہ جادو تھوڑی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. ہم نے جادو سیکھے ہیں، ہم جادو کو جانتے ہیں، ہم جادو والے ہیں. یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. ایمان دل میں آ گیا، ایمان اب دل میں
آ گیا۔ ابھی اسی لمحے سے پہلے یہ بے ایمان ہیں، وہیں کھڑے ہیں، بے ایمان ہیں، جادوگر ہیں، فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اسی لمحے میں جیسے چوٹ لگی دماغ میں، دل میں، سمجھ آ گئی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب اللہ کا ایمان دل میں آ گیا۔ جیسے ہی اللہ کا ایمان دل میں آیا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، فرعون نے کہا، اے جادوگرو، میں نے تمہیں بلایا تھا، تم میرے بلائے ہوئے تھے۔ جس استاد نے تمہیں یہ جادو سکھایا تھا، جس استاد نے تمہیں یہ علم عطا کیا تھا، تم نے اپنے استاد سے بھی نہ پوچھا؟ میری بھی بغیر اجازت کے، استاد کی بغیر اجازت کے، اس سے اجازت لیے بغیر تم نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے دی ہے۔ اے سن لو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم مجھے جانتے نہیں ہو، کھجوروں پہ لٹکا کر تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، کھجوروں پہ لٹکا کر تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہارے بازو میں کاٹ دوں گا۔ آپ جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے اوپر کتنا ظلم اور ستم کروں گا۔ یہ وہی غلام ہے جو آج تک فرعون سے ڈرتے تھے، فرعون کے سامنے جھکتے تھے، اسی کی غلامی میں تھے۔ وہ جو مرضی کرتا اس کے ہر قول اور فعل کے سامنے سر جھکانے والے، لیکن جیسے ہی ایمان دل میں آیا، جیسے ہی اللہ کا ایمان دل میں آیا، فوراً کہتے ہیں، اے فرعون، کھجوروں پر لٹکا کے بازو اور ٹانگیں کاٹنی ہیں، ہمیں قتل کرنا ہے نا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے، انا آمنا بربنا۔ اب جان کی پرواہ، اب کس چیز کی پرواہ ہے؟ ایمان ہے۔ دیکھو گربان کس لیے ہیں، دیکھو دیکھے، ہر بزرگ دیکھے، ہر نوجوان دیکھے، ہر ماں دیکھے، ہر بہن دیکھے، اپنے گربان کھول کے اس میں ہے ایمان، ہے دل میں ایمان ہے۔ دیکھو چیک کرو، ابھی بھی 5 دن باقی ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان سنو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُؤْذِي جَارَهُ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو تکلیف۔ میری تو بہن مجھ سے ناراض ہے، میرے تو سکے بھائی مجھ سے نہیں بولتے، میرا تو ماموں مجھ سے ناراض ہے، میرے چاچو مجھ سے ناراض ہے، میرا سکا باپ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے تکلیف پہنچانے میں سکے باپ کو نہیں چھوڑا، میں نے تکلیف پہنچانے میں اپنی سکی ماں کو نہیں چھوڑا۔ میرا تو حال یہ ہے، میرا تو کوئی راضی نہیں ہے۔ تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہو اور ہمسایہ ناراض ہو، ایمان ہو اور میری وجہ سے میرا پڑوسی تکلیف میں ہو، علاقے کی بات ہے، بستی کی بات ہے، میرا ہمسایہ ہے، پڑوس میں گھر ہے، میں 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینے کے لیے شوج آباد جا رہا ہوں، ملتان جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، کراچی تک میرے پیسے جاتے ہیں زکوٰۃ کے اور عشر کے، اور پڑوس میں مجبور انسان موجود ہے، اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا میں، چاہے جو مرضی مسئلہ ہو۔ اگر یہ حالت اور یہ پوزیشن ہے تو ہمارے نبی نے تو شرط لگا دی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ ہمسائے کو تنگ کرے۔ ہمسایوں کو تنگ بے ایمان کرتے ہیں،
میں جانتا ہوں ان 5 وقت کے نمازیوں کو جن سے ہمسایہ خوش نہیں ہے. میں جانتا ہوں ان علماء کو جن کے اپنے رشتہ دار ان پہ راضی نہیں. انہی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں. انہی کی وجہ سے میں جانتا ہوں. جب ایمان دل میں آتا ہے بندہ ہر انسان کی ہر اچھی اور بری بات برداشت کر جاتا ہے. پھر وہ تانے سنتا ہے, پھر وہ بےزتی کراتا ہے, پھر وہ گھاٹا کرتا ہے, پھر وہ نقصان کرتا ہے. ہر دنیا کا نقصان برداشت ہے. ہر دنیا کی بےزتی کیا ہے؟ برداشت ہے. اگر وہ ایمان کے مقابلے میں آ جائے تو ایمان بچانا ہے, باقی ہر چیز قربان کر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جب دل میں ایمان آ جائے تو بندہ زبان سے صرف خیر نکالتا ہے یا پھر چپ ہو جاتا ہے. یہاں تو سارا دن بکواس چلتی ہے. روزہ رکھا ہوا ہے, صبح سے سحری کر کے افطاری تک سارا دن بکواس, سارا دن بےہودہ باتیں, سارا دن گندی باتیں, سارا دن ایسے جملے اور ایسے کلمات جس سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل پھٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا ہوا ہے اور سامنے بھائی ہے جو گالیم گلوچ دے رہا ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے, جھگڑنے کے لیے تیار ہے, اور صائم کہتا ہے روزہ دار میں نہیں لڑتا. تو میری بےزتی کرتا ہے تو میں تیری بےزتی نہیں کرتا. تو مجھے مارتا ہے تو میں تجھے نہیں مارتا. وہ اپنے زبان سے فلیقل خیر, خیر ہی نکال رہا ہے, خیر ہی نکال رہا ہے. یا بولتا ہے تو خیر بولتا ہے یا پھر چپ کر کھڑا ہے. سامنے والا چاہے جتنا مرضی اس کو بے عزت کر دے لیکن اس کا جواب نہیں دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا اس وقت ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک اپنی خواہش, اپنے دل کے ارادے, اپنے دل کی تمنائیں, اپنے دل کی آرزویں, اپنے دل کے سارے معاملات کو حضور نے فرمایا ہے جو میں آسمان سے شریعت لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ کر دے تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. شادی جو آسمان سے شریعت آئی ہے اسی کے پیچھے, اسی کے مطابق. غمی باپ فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, اب غمی کیسے منانی ہے, وہ سوگ کیسے منانا ہے, وہ جو رسومات ہم کرتے ہیں کیا وہ آسمان سے حضرت جبرائیل امین لے کر آئے ہیں؟ حضور تک لے کر آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں لے کر آئے پھر بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر شریعت کے خلاف ہے. یہ بندہ مومن نہیں ہے, یہ بندہ مومن نہیں ہے. اس کی نماز کیسی ہے, اس کا روزہ کیسا ہے, اس کا حج کیسا ہے, اس کا عمرہ کیسا ہے, اس کے سارے دینی معاملات کیسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ مومن ہے, اگر نہیں ہے تو یہ مومن ہی نہیں. مسلمان ہے, ایک یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے, اور مسلمان ہے اور ایک یوں کانوں کو ہاتھ لگا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. مسلمان ہے, ایک یوں کر رہا ہے اور ہاتھ بھی نہیں باندھتا, ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے, ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے, اور ان تینوں کا نبی ایک ہے. تینوں ایک نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بے وقوف بناتے ہو, کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ افسوس ہے آپ پر, افسوس ہے, قسم سے آپ پر افسوس. آپ بے وقوف بننے کے لیے تیار بیٹھے. کوئی مولوی آئے اور آپ کو بے وقوف بنا, جی لبیک ہم حاضر ہیں جی. اتنی عقل نہیں ہے, نبی ایک ہے, رسول ایک ہے, طریقے کیسے تین ہو گئے؟ اچھا پھر دعویٰ ہے, ہر فرقے کا, ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے
کہ نبی بھی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد اور دوسرا نبی بھی، تو دوسرا طریقہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اگر دوسرا نبی نہیں ہے طریقہ کہاں سے آیا دوسرا پھر؟ جب تیسرا نبی نہیں ہے تو تیسرا طریقہ کہاں سے آ گیا پھر؟ نبی ایک ہے اور اسی پر مہر لگا دی گئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جو طریقہ نماز کا، روزے کا، حج کا اللہ کے رسول آج سے 1450 سال سکھا کے گئے ہیں، وہی طریقہ رہے گا یا بدل جائے گا بعد میں؟ نبی بدلے گا تو طریقہ بدلے گا، یا بغیر نبی کے طریقہ بدل گیا ہے اور آپ بدلا کے کھڑے ہو؟ یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کبھی بھی آپ میں سے میرے کسی بزرگ نے، نوجوان نے اس بات کی ریسرچ نہیں کی، اس بات کی طرف سوچا نہیں ہے، اس بات کو چیک ہی نہیں کیا۔ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اہل حدیث ہے، اہل دیوبند کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ دیوبندی ہے، اہل سنت والوں کے ہاں پیدا ہو گیا وہ سنی ہے، اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ ہے۔ تو مرزائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ مرزائی، عیسائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ عیسائی، یہودیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہودی۔ تو تم نے کون سا تیر مار رکھا ہے پھر؟ یہ عقل کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، کس کے لیے؟ دماغ اور شعور دینے کے ساتھ ساتھ آسمان سے کتاب بھی اتار کے بھیج دی ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرما دیا ہے۔ ہٹ جاؤ ان مولیوں کے پیچھے سے، ہٹ جاؤ۔ زندگی کے آخری لمحے تک میں یہ بات کروں گا، کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے، اس دل میں ایمان ہے بس۔ اب ایمان اور جان کوئی برابری نہیں ہے۔ ایمان کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ روزی بھی دے گا، اللہ گھر بھی دے گا۔ اللہ نے سورۃ ہود میں فرمایا ہے، اے انسان جب تم مر جائے گا تیری قبر کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، ایمان مل جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بے ایمان ہو گئے ہیں یہ مولوی، اس مولوی نے دین کا نقشہ تبدیل کیا ہے، اور آپ کی سستی کی وجہ سے، آپ کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، پوچھ تاچھ نہ کرنے کی وجہ سے، آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے کسی سے، کبھی بھی کسی امام کو کھڑے ہو کے آپ میں سے شاید اگر میں دعویٰ کروں تو ایک بندہ بھی بھری مجلس میں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں امام کو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ذرا مجھے بتائیے، نماز پڑھ کے دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے مجھے پڑھ کے دکھائیے اور حدیث کھول کے دکھائیے۔ ہے اس پوری مجلس میں، پوری مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے کہ جس نے کسی امام کو ایسے کھڑا کیا ہو اور اس سے طریقہ سیکھا ہو اور ساتھ میں کہا ہو یہ جس طریقے پہ تم پڑھ رہے ہو یہ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ساتھ وہ بھی دکھاؤ؟ ہے مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے؟ دیکھ لو، تعداد دیکھو، بندہ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو بریلوی بنو گے، پھر دیوبندی بنو گے، شیعہ بنو گے، اہل حدیث بنو گے، مرزائی بنو گے، تمہارا تو پتہ نہیں ہے، تم یہودی بھی بن جاؤ گے، عیسائی بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم باہر کنٹری میں چلے جاؤ، جو ہماری حالت اور پوزیشن ہے، اگر ہم باہر والی کنٹری میں چلے جائیں، اگر وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر دھیان دیں، تھوڑی سی ہمارے اوپر توجہ کریں تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، ہم عیسائی بھی بن جائیں گے۔ جب ایمان نہیں ہے دل کے اندر جو مرضی بنا لو، کیا فرق ہونے والا ہے؟ یا صرف اس ایمان کا لیبل لگا ہوگا تو پھر فرق بنے گا؟ کیا خوبصورت بات کہی تھی میرے نبی نے، میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہوگا،
مسلمان اور کافر ایسے ہوں گے جیسے پاؤں کے دو جوتے ہوتے ہیں، شکل بھی ایک جیسی، سائز بھی ایک جیسا، صرف فرق کیا ہے؟ یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے، اس کا نام یہودی ہوگا اور اس کا نام مسلمان ہوگا، کرتوت دونوں کے، نہ ایمان ادھر ہے نہ ایمان ادھر۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں کہ ایمان کیا ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان میں ایمان نہیں آ سکتا۔ ہاں ایمان اگر دل میں بٹھانا ہے، اگر ایمان کو دل میں جگہ دینی ہے، اس کی شرط یہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان دل سے بھر جائے، دل ایمان سے بھر جائے گا، ایمان دل میں آ جائے گا۔ وہ کیا ہے محبوب؟ اللہ فرماتا ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں، ایک کہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، دوسرا کہے رفع الیدین نہیں ہے، ایک کہے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، دوسرا کہے کہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تیسرا کہے کہ نہیں ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے، ایک کہتا ہے تراویاں 20 پڑھو، ایک کہتا ہے 11 پڑھو، ایک کہتا ہے 35 پڑھو، ایک کہتا ہے 36 پڑھو، ایک کہتا ہے جتنا دل کرے تم پڑھ لو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اختلاف ہے، کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے۔ آپ نے پھر اس اختلاف میں جو بندہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، اگر وہ تجھے فیصل نہیں بناتا تو وہ مومن ہے۔ فیصلہ کس سے کرانا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ دیوبندیوں اپنے عالموں کے پاس جاؤ، کسی بھی عالم کو کھڑا کر کے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، حدیث کھول کے دکھاؤ۔ اہل سنت والے جاؤ، ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا حق ہے دین سیکھنے کا، پوچھو ان سے کس لیے رکھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ ان کی اور کیا ذمہ داری ہے؟ یہ صرف مردوں کو بسکوانے کے لیے، زندوں کے لیے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو حضور کا طریقہ سکھائیں، سمجھائیں؟ پوچھیں آپ ان سے، اہل تشیع اپنے عالم سے پوچھیں، اہل حدیث اپنے عالم سے پوچھیں۔ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ نماز پڑھ کے دکھائیے اور ساتھ میں حدیث بھی دکھائیے کہ آپ نے یہ جو رکوع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ایسے کیا تھا، ایسے کیا ہے، حدیث دکھائیے، کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ اور والدین حضور نے کیا تھا، حدیث دکھاؤ، کہاں ہے؟ نہیں کیا تھا تو بھی دکھاؤ۔ ہاتھ سینے پہ باندھا ہے، حدیث دکھاؤ۔ نہیں باندھا ہے، ناف کے نیچے باندھا ہے، حدیث دکھاؤ۔ ایک بھی حدیث نہیں گئے صحیح سند کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ میری ماں سینے پہ باندھے اور میں ماں ناف کے نیچے، یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے عورتوں کو اور حکم دیا ہے، مردوں کو اور۔ کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی، کوئی نوجوان بالکل دلچسپی نہیں لیتا، اس طرف آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، مڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو اہل حدیث کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہوگی، یہ سب کچھ اہل حدیث کا ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن میں کسی کو بھی اہل حدیث نہیں کرنے آیا۔ یہ اپنے دماغ میں بات بٹھائیے، آپ صرف اور صرف ایک سچے اور سچے ایماندار انسان بن جاؤ۔ اگر ہمارے اندر ایمان آ گیا، پھر ہمارا جو بھی نام ہوگا، ایمان اگر کامل ہوگا تو ہم جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔
ان ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. تم اپنے آپ کو بریلوی کہلواؤ، صرف نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، اپنے معاملات اپنی عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا روزہ رکھنے کا طریقہ، اپنا روزہ اختیار کرنے کا طریقہ، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں یا بڑی بڑی عبادتیں جب آپ میں سے میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی بھائی جب یہ دلچسپی لے گا کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھوں گا، یقیناً وہ میرا بھائی مومن بھی بن جائے گا اور صراط مستقیم پر بھی آ جائے گا. اگر ہم اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے والا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنا سکتے تو پھر میرے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے پھر تم مومن بھی نہیں ہو سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ایمان ہے پھر اگر کسی نے روزے رکھے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر ایمان ہے پھر اصل اس نے تراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اگر ایمان ہے پھر وہ لیلۃ القدر کی رات ساری رات جاگتا رہا ہے تو پھر تو میرے بھائیو وہ ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل تعریف ہے، قابل قبول ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.